نظموں کا سلسلہ چل رہا ہے. ابھی ایک نظم آپ نے چکبست کی یعنی پنڈت برج نارائن کی پڑھی، جس نظم کا عنوان تھا مناظر قدرت. کیا عنوان تھا؟ مناظر قدرت. اب ایک نظم ہے آگے انڈیا گیٹ. اس نظم کے مصنف ہیں جگن ناتھ آزاد. کس نے لکھا ہے اس نظم کو؟ جگن ناتھ آزاد نے. جگن ناتھ آزاد کون تھے؟ کہاں پیدا ہوئے؟ کب پیدا ہوئے؟ ان کے والد کا نام کیا تھا؟ ان کا مختصر تعارف بورڈ پر موجود ہے. اصل نام جگن ناتھ آزاد، پیدائش 5 ستمبر 1918 عیسوی، جائے پیدائش عیسیٰ خیل پاکستان. کہاں پیدا ہوئے ہیں؟ عیسیٰ خیل میں. یہ عیسیٰ خیل ابھی فی الحال میان والی کی تحصیل ہے. میان والی کی تحصیل ہے، میاں والی بھی لوگ بولتے ہیں. والد کا نام ان کے تھا تلوک چند محروم. کیا نام تھا؟ یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ پاکستان کا پورا علاقہ انڈیا کے اندر ہی آتا تھا. یہ پورا علاقہ پورا رقبہ انڈیا ہی تھا. بعد میں بٹوارا ہوا 1947 عیسوی میں. تو والد کا نام تلوک چند محروم تھا. ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی. ابتدائی تعلیم کہاں حاصل کی ہے؟ گھر پر حاصل کی. اور ان کے والد ایک اسکول ٹیچر تھے. ٹھیک ہے نا. مڈل امتحان 12 سال کی عمر میں پاس کیا. مڈل امتحان بولو تو 1 to 6 تک کی تعلیم، 6 کلاس تک کی تعلیم یا 8 کلاس تک کی تعلیم کب تک حاصل کی ہے؟ 12 سال کی عمر تک. اس کے بعد میٹرک موہن رائے ہندو ہائی اسکول سے میٹرک کیا ہے آپ نے. اس کے بعد ایف اے کا ایگزام دیا 1933 عیسوی میں. کب؟ 1933 عیسوی میں. کہاں پر؟ ڈی اے وی کالج راول پنڈی. جب ان کے بابا کا ٹرانسفر ہو کر کے ان کے والد راول پنڈی آ گئے تو وہیں پر ان کا داخلہ، ان کا ایڈمیشن جو ہے راول پنڈی کے کالج ڈی اے وی میں ہوا اور وہاں سے آپ نے ایف اے کیا. اور اس کے بعد فارسی زبان و ادب میں آنرز کی ڈگری حاصل کی. کب؟ 1942 عیسوی. کہاں سے؟ پنجاب یونیورسٹی سے. کہاں سے؟ پنجاب یونیورسٹی سے. اس کے بعد لکھا ہوا ہے ایم اے. ایم اے کب کیا آپ نے؟ 1944 عیسوی میں. کب؟ 1944 عیسوی میں. اس کے بعد دہلی روانگی یعنی پاکستان سے عیسیٰ خیل سے دہلی آئے. کب؟ ستمبر 1947 عیسوی کو. یعنی جب ملک کا بٹوارا ہوا، جب دیش کے الگ الگ ٹکڑے ہوئے، جب پاکستان اور انڈیا الگ ہو گیا تو جگن ناتھ آزاد جو ہے وہاں سے کیا ہو گئے تھے؟ واپس دہلی آ گئے تھے. ٹھیک ہے نا. دہلی آنے کے بعد بہت ساری نوکریاں کی انہوں نے، مختلف قسم کی نوکریاں کی ہیں. اور اسی سلسلے میں، نوکریوں کے سلسلے میں جموں یونیورسٹی میں آپ کا تقرر ہوا. کہاں؟ جموں یونیورسٹی میں. اور جموں یونیورسٹی میں شعبہ اردو کے صدر رہے. شعبہ اردو کے صدر رہے جموں یونیورسٹی میں. پھر 1983 عیسوی میں پروفیسر امریٹس بنا دیے گئے. انتقال کب ہوا ان کا؟ 25 جولائی 2004 عیسوی کو. تو یہ جگن ناتھ آزاد کا مختصر تعارف ہے جو آپ کی کتاب میں بھی موجود ہے، یہاں ترتیب سے موجود ہے. نام جگن ناتھ آزاد، پیدائش 5 ستمبر 1918 عیسوی، جائے پیدائش عیسیٰ خیل پاکستان. والد کا نام تلوک چند محروم. ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی ہے. مڈل امتحان 12 سال کی عمر میں. میٹرک موہن رائے ہندو ہائی اسکول سے. ایف اے 1933 میں ڈی اے وی کالج راول پنڈی سے. فارسی زبان و ادب میں آنرز کی ڈگری کی ہے. کب؟ 1942 عیسوی میں. کہاں پر؟ پنجاب یونیورسٹی سے. اس کے بعد ایم اے کب کیا ہے؟ 1944 عیسوی میں. دہلی کب آئے؟ ستمبر 1947 عیسوی کو. ملازمت جموں یونیورسٹی میں کس طور پر، کس حیثیت سے ملازمت کی ہے؟ تو شعبہ اردو کے صدر تھے. شعبہ اردو کے صدر رہے ہیں جموں یونیورسٹی میں. صدر بولتے ہیں ادھیکش کو. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد 1983 میں پروفیسر بنائے گئے. انتقال کب ہوا؟ 25 جولائی 2004 عیسوی کو. کہاں انتقال ہوا ہے؟ تو دہلی میں. انتقال کہاں ہوا ہے؟ پیدا ہوئے ہیں عیسیٰ خیل میں جو پہلے بھارت کا، انڈیا کا حصہ تھا، لیکن اب جو ہے دوسرے دیش پاکستان میں پڑتا ہے. بہرحال یہ جگن ناتھ آزاد کا تعارف ہے. جگن ناتھ آزاد نے ایک نظم لکھی ہے انڈیا گیٹ. اس نظم میں جگن ناتھ آزاد نے ایک بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ انڈیا گیٹ یہ انگریزوں کا بنایا ہوا ہے. کس کا بنایا ہوا ہے؟ انگریزوں کا بنایا ہوا ہے. لیکن ہمارے ملک کی پہچان کے طور پر جانا جاتا ہے. لوگ اس کو دور دور سے دیکھنے کے لیے آتے ہیں. انڈیا گیٹ ہمارے ملک انڈیا کی پہچان کے لیے جانا جاتا ہے، لیکن یہ انگریزوں نے بنایا. کس نے بنایا؟ یہی خیال شاعر کو بار بار ستاتا ہے کہ ہم اپنی پہچان بتانے کے لیے، ہم اپنی پہچان سمجھنے کے لیے انگریزوں کے محتاج ہیں.
کہ ہم اپنی پہچان بتانے کے لیے انڈیا گیٹ کا نام لیتے ہیں جو انگریزوں کی تعمیر ہے. کس کی تعمیر ہے؟ انگریزوں کی تعمیر ہے. اور انڈیا گیٹ کا نام لینے سے ہی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم یہ انڈیا گیٹ اس وقت بنایا گیا جبکہ ہندوستان غلام تھا. جبکہ ہندوستان کیا تھا؟ غلام تھا انگریزوں کا. اور انہی انگریزوں نے جنہوں نے ہندوستانیوں پر ظلم کیا، ہندوستانیوں کو ستایا، ان کی بنائی ہوئی عمارت انڈیا گیٹ کو آج ہم اپنے فخر کے طور پر اس کا نام لیتے ہیں. تو شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ انڈیا گیٹ ظلم کا نشان ہے. کس کا نشان ہے؟ ظلم کا نشان ہے، غلامی کی دلیل ہے. لیکن بہرحال بھارت کے لیے فخر کی بات بھی ہے کہ ایک بڑا اور بہت ہی شاندار، بہت ہی بہترین عمارت انڈیا گیٹ کی ہے. لیکن پھر بات وہیں آ کر اٹکتی ہے کہ بنائی کس نے ہے؟ انگریزوں نے، کہ جس نے ہندوستانیوں پر ظلم کیا. کتنے سال؟ 200 سال تک. ہندوستانی کتنے سال غلام رہے؟ 200 سال. غالباً 1601 عیسوی میں یہ لوگ آئے کلکتہ کے اندر، اور 1601 عیسوی سے لے کر 1947 عیسوی تک ہندوستان میں تھے. تو 1601 سے لے کر 16.5 یا 17ویں صدی عیسوی تک تو انہوں نے اپنا راج قائم کیا انڈیا کے اندر. دھیرے دھیرے جب ان کے قدم جمنے لگے تو ہندوستان کے لوگ ان کے غلام ہو گئے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اتنی بات تو پہلے سے ہی معلوم ہونی چاہیے. پڑھتے ہو نا کتابوں پڑھتے ہو؟ چلو خیر. دیکھو یہ انڈیا گیٹ ایک نظم ہے. اس کے مختصر ترین سوالات دیکھو. یہ شاید بہت آسان ہے، بہت زیادہ آسان ہے. پہلا سوال ہے جگن ناتھ آزاد کب پیدا ہوئے؟ یہاں جواب موجود ہے، 5 ستمبر 1918 عیسوی کو. دوسرا سوال ہے جگن ناتھ آزاد کے والد کا نام کیا ہے؟ جواب ہو جگن ناتھ آزاد کے والد کا نام تلک چند محروم تھا. تلوک چند محروم تھا. سوال نمبر 3 ہے انڈیا گیٹ کہاں ہے؟ بہت آسان جواب، انڈیا گیٹ کہاں ہے؟ دہلی میں. سوال نمبر 4 انڈیا گیٹ کی تعمیر کس نے کی؟ ابھی بتا میں نے. انڈیا گیٹ کی تعمیر انگریزوں نے کی. کس نے کی ہے؟ تمام باتیں سمجھ میں آ گئی. اب مختصر سوالات نیچے ہیں، دیکھیں. اب پہلا سوال ہے اس نظم میں شاعر نے جو کچھ کہا ہے اسے 5 جملے میں لکھیے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. دیکھو جو مختصر سوالات ہیں اس کے ایک ایک سوال کا جواب ہم لکھ رہے ہیں، آپ دیکھ لیجئے. مختصر سوال نہیں، صرف جواب لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ مختصر سوالات. پہلا سوال ہے اس نظم میں شاعر نے جو کچھ کہا ہے اسے 5 جملے میں لکھیے. اس نظم میں شاعر نے سمجھایا